بیوقوف لوگ پاکستان کے، جب ہندوستان میں ایک ڈرامہ چلتا ہے رامائن. کیا ہے رامائن؟ ترکوں کی تاریخ ہے، عربوں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستانیوں کی تاریخ ہے، اور اس زمانے کی تاریخ ہے جس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اسلام، اور شاید کوئی بھی ابراہمک ریلیجن نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. اس تاریخ سے تم آج شرمندہ ہو، شکایتیں کر رہے ہو کہ رامائن کیوں دکھایا. پاکستان نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم بھی دکھائیں گے ڈرامہ ہسٹری، ہم بھی ہسٹری دکھائیں گے. اب ہسٹری کیا ہے ان کی پاکستانیوں کی؟ 70 سال پہلے کی ہسٹری مجھے بتا دیں گے. جس چودھری شجاعت کی دم اٹھاؤ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کرتار سنگھ رندھاوا. یہ 2-3 جنریشن سے پہلے پنجاب پورا سکھ تھا یا تو ہندو تھا. تاریخ کیا ہے تم لوگوں کی؟ انہوں نے کیا ڈرامہ نکالا؟ ارطغرل. کون ہے یہ ارطغرل؟ اوٹومن امپائر کا فاؤنڈر، پہلا خلیفہ. خلیفہ نہیں بناتا یہ، اس کی آپ ہسٹری پڑھیں تو اب آپ اس کو ڈرامے کو دیکھیں. پاکستان میں اس وقت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر آدمی پاگل، اور یہ دیکھو بہادری ہمارے قصے. ابے تمہارے نہیں ہے، ترکوں کے. بغل میں جو تمہاری ہسٹری پڑھی ہے، جو تمہارے ڈی این اے ہے، جو تمہارے خون میں ہے، اس ہندوستان کی تاریخ نہیں بتا سکتے تم. اس پہ شرمندگی ہے تمہیں. ترکوں کی، پہلے عرب کم تھے، ترکوں کی، اب کل چائنیز ڈرامہ بھی لگ جائے گا. یہ ہے غلاموں کی ذہنیت. اور ارطغرل چل رہا ہے پاکستان میں ٹاپ پہ، اور ہر الپاکستانی. مجھے کہا گیا کہ میں الپاکستانی کس کو کہتا ہوں؟ میں الپاکستانی اس کو کہتا ہوں جو اپنی تاریخ، وہ پاکستانی جو اپنی ہسٹری پہ شرمندہ ہے اور عرب بننے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ ترکیوں کے ڈرامے چلا رہے ہیں، خلیفہ یہ وہ. اور پاکستانی الپاکستانی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں 5th جنریشن وار کے، وہ رامائن کا اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. اب رامائن نے تو ورلڈ ریکارڈ بنا لیے. اور سب سے بڑی بات، فیل ہے، پاس ہے، جو بھی ڈرامہ ہے، تاریخ تو اپنی بتا رہا ہے رامائن. تم تو امپورٹڈ تاریخ. اب ارطغرل کی یہ تاریخ بتا رہے ہیں، بہادر تھا، فلاں تھا. کیا تھا بہادر؟ قبیلے کا سردار بنا. وہی جو ہسٹری آپ کو بتاتی ہے، تیمور کی ہسٹری آپ لے لیں، چنگیز خان کی ہسٹری لے لیں، قبیلے کا سردار بنا، باقی قبیلوں پہ لڑ جھگڑ کے قبضہ کر لیا، پھر ان قبیلوں کو یونائٹ کر کے خلیفہ جو تھا اس کی بیٹی کو پھنسا لیا، اس سے شادی کر لی. خلیفہ مر گیا تو خود سلطان بنا، اور پھر اس کا بیٹا عثمان خلیفہ کی بیٹی سے شادی کر کے عثمان خلیفہ بنا. خلیفہ کو کہیں مار دیا یا مر گیا تو بھائی صاحب یہ عثمانیہ سلطنت عثمانیہ اوٹومن امپائر بنی. یہ ارطغرل کے ڈرامے چلا رہے ہیں. ان کو اپنی ہسٹری پہ شرمندگی ہے. یہاں جس پاکستانی کو 100 سال پہلے دیکھو تو وہ ہندو ہے، سکھ ہیں، اپنی ہسٹری پہ شرمندہ ہے. مجھے ایک صاحب ہے، میں مطلب میری عادت ہے، مجھے جب میرے جذبات سے آپ کھیلو گے تو میں کلیئر جواب دوں گا. مجھے نہیں پرواہ پھر سامنے کیا سوچتا ہے. مجھے ایک صاحب نے حضرت محمود غزنوی رضی رحمت اللہ علیہ کہا، اب میں نے کہا شرم کر. وہ میمن تھا میرا، بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا شرم کر. کہتے کیا ہوا؟ میں کہا پتہ ہے یہ کون تھا؟ کہتا ہاں محمود غزنوی، اس نے سومناتھ کا مندر گرایا تھا. اور میں نے کہا بدبخت، اپنی تاریخ نہیں جانتے. میں نے کہا وہ سومناتھ کے بغل میں ہمارے گاؤں ہیں جہاں مہمان رہتے ہیں، جوناگڑھ. میں نے کہا سومناتھ کے بغل میں. وہ محمود غزنوی خالی سونا لوٹ کے نہیں گیا تھا، ان سارے گاؤں میں سے تمہاری ماؤں کو، میری بہنوں کو، سب کو لے کے غلام بنا کے زنجیروں سے باندھ کے لے کے گیا تھا. اور پھر اس میں سے ایک سلیکٹڈ، جس میں پتہ نہیں میرے خاندان کی کتنی تھیں اور تمہارے خاندان کی کتنی تھیں، کنیزوں کو غلام بنا کے زنجیروں سے باندھ کے بغداد بھیجا گیا خلیفہ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ. میں کہا تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا، تمہارے بچوں کو غلام بنا کے لے گیا، اور آج پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں تمہارا ڈی این اے گھوم رہا ہے. میں نے کہا تم اس محمود غزنوی پہ فخر کرتے ہو؟ تو میں بھائی اس قسم کا آدمی ہوں. اپنے پرکھوں کا دفاع کرنا میرا حق ہے. ان کے حالات میں کیا چیزیں تھیں، کیا نہیں تھیں، انہوں نے فیس کیا. کس نے جان دی، کس نے غلامی قبول کی اور کس نے غداری کی، آئی ڈونٹ نو. لیکن میں اپنے پرکھوں کے بلیف کا، اپنے ان کا سب کا دفاع کرتا ہوں. اس کو میں اپنا حق سمجھتا ہوں.
تو ہندوستانی مسلمان آج ہمیں یہ ڈرامے نہ دکھاؤ کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے، تم لوگ سب شریک تھے. مجھے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جب